بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو رمضان المبارک کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ رمضان المبارک کا مہینہ نہایت ہی برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک سے بہت زیادہ محبت فرماتے اور اس کے پانے کی اکثر دعا کیا کرتے تھے۔ جب رمضان المبارک شروع ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات عبادت میں عام دنوں کی نسبت کافی اضافہ ہو جاتا۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے، میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سحری اور افطاری کا معمول یوں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کا آغاز سحری کھانے سے فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو تلقین فرمائی کہ سحری ضرور کھایا کرو، خواہ وہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل کتاب اور مسلمانوں کے روزے کے درمیان فرق کی وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کھانے کا فرق ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کرنے میں تاخیر اور افطاری کرنے میں جلدی کرنا کے بارے میں بتایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہی رہا۔ حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ روزہ جلد افطار کرتے رہیں گے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی اذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اپنی ضرورت پوری کیے بغیر اسے نہ رکھے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے روزہ جلدی افطار کرنے اور سحری میں تاخیر کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی اکثر راتوں میں عبادت کرتے رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا مبارک معمول رمضان المبارک کی راتوں میں تواتر اور کثرت کے ساتھ قیام، نماز، تراویح، تسبیح اور ذکر الہی میں محویت سے عبارت ہے۔ نماز کی اجتماعی صورت جو ہمیں تراویح کی شکل میں آج دکھائی دیتی ہے، اسی معمول کا حصہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک میں قیام کرنے کی فضیلت کے باب میں ارشاد فرمایا، جس نے ایمان اور احتساب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور راتوں کو قیام کیا، وہ گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ہو جاتا ہے جس دن وہ بطن مادر سے پیدا ہوتے وقت بے گناہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ ہر وقت صدقہ و خیرات کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ کوئی سوالی ان کے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا، لیکن رمضان المبارک میں صدقہ اور خیرات کی مقدار باقی مہینوں کی نسبت اور زیادہ بڑھ جاتی۔ علیہ وسلم بڑی باقاعدگی کے ساتھ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے، کبھی کبھار پہلے اور دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف فرمایا کرتے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع کر دیا گیا کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ آخری عشرے میں ہی اعتکاف فرمایا۔ بقرہ کی آیت میں ہے، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوران رمضان المبارک ایک بار ختم قرآن کا معمول تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بھی اسی اعتدال پر چلنے کی تعلیم اور تلقین فرمائی۔ اسلام سادہ اور فطرت سے ہم آہنگ دین ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے دین میں تنگی پیدا نہ کرو، اس لیے ہر امتی کی سہولت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ سیام میں ایک بار قرآن پاک ختم کرنے کے معمول پر زندگی بھر کاربند رہے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کا معمول ہر روز ایک قرآن ختم کرنے کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو بلایا اور حسب دستور اس مہینے میں ایک قرآن ختم کرنے کی ہدایت فرمائی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس سے زیادہ کی استطاعت ہے اور مجھے حافظ قرآن ہونے کے پیش نظر زیادہ کی اجازت مرحمت فرمائی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے زیادہ اصرار پر پہلے 20 دن، پھر 10 دن اور آخر میں ہر 7 دن کے بعد ایک قرآن پاک ختم کرنے کی اجازت ان الفاظ میں عطا فرمائی، 7 دن میں
ایک قرآن پڑھ لیا کرو۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے یہ، اس کے بارے میں مسند احمد بن حنبل میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رمضان المبارک میں معمولات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی کو آسان بنائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح سحری کرنے میں تاخیر اور افطاری کرنے میں جلدی کریں۔ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام امت کے لیے رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو رمضان المبارک میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب